آداب۔ ہماری اس تفصیلی اور تحقیقی نشست کے 7ویں اور آخری حصے میں تمام سننے اور دیکھنے والوں کا خیر مقدم ہے۔ اسے ہم اپنا گرینڈ فنالے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی 6 نشستوں سے ہم جس آواز وادی افکار کا سفر کر رہے ہیں، سچ پوچھیں تو وہ ذہن کے دریچے کھولنے والا اور یقیناً نہایت سنجیدہ رہا ہے۔ بالکل، اور یہ سفر آسان ہرگز نہیں تھا۔ ہم نے بہت ہی بنیادی اور بھاری بھرکم موضوعات کو چھیڑا ہے۔ پہلی نشست سے لے کر اب تک کا جو ہمارا فکری سفر رہا ہے، وہ ایک مکمل ارتقاء کی کہانی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم اس پورے ان ڈیپتھ ایکسپلوریشن کا ایک پرسکون خلاصہ کریں تو ہم نے اس جائزے کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ آخر الہیات یعنی تھیولوجی کی تشکیل نو کی ضرورت ہی کیوں پیدا ہوئی؟ جی، اور اس کے بعد ہم نے علم المعرفہ، جسے ہم ایپسٹمولوجی کہتے ہیں، اس کی پیچیدگیوں کو سمجھا۔ پھر ہم نے خدا کو بحیثیت انائے مطلق یعنی الٹیمیٹ ایگو کے طور پر زیر بحث لائے۔ پھر انسانی خودی کے اسرار اور اسلامی قانون کے تاریخی ارتقاء پر بات ہوئی، اور آج کی اس آخری نشست میں ہمارے سامنے جو بنیادی مصادر ہیں ان میں علامہ اقبال کا اپنا بنیادی متن، آثار محققین کی تنقیدی دستاویزات اور جدید سائنسی اور نیورو ایپسٹیمولوجیکل فریم ورکس شامل ہیں۔ اور ان تمام ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم جس بنیادی سوال کی طرف جا رہے ہیں وہ اس پورے پروجیکٹ کا سب سے مرکزی نقطہ ہے۔ جب اقبال خدا کو ایک انائے مطلق قرار دیتے ہیں اور کائنات کو ایک مسلسل تخلیقی اور پھیلتا ہوا عمل گردانتے ہیں، تو پھر وہ موت، جنت اور جہنم کی فلسفیانہ اور وجودی تشریح کس طرح کرتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی سوال ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر کائنات جامد نہیں ہے تو موت کے بعد کی زندگی بھی کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعی اس پورے پروجیکٹ کا سب سے زیادہ فکر انگیز پہلو ہے۔ اگر ہم ان کے حیات بعد الموت کے تصور کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے ہاں جنت اور جہنم کسی مخصوص طبعی یا جغرافیائی مقامات کا نام نہیں ہے۔ ایک وقفہ لیں یہاں، یعنی یہ فزیکل لوکیلٹیز نہیں ہیں جیسے عام طور پر ایک تصور ہوتا ہے کہ جنت کوئی مخصوص فضائی مقام ہے؟ جی نہیں، اقبال واضح کرتے ہیں کہ یہ مقامات نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانی انا یعنی ایگو کی نفسیاتی اور شعوری کیفیات ہیں، اسٹیٹس آف کانشسنس ہے۔ وہ ان تصورات کو مادی زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے خالصتاً وجودی سطح پر لے آتے ہیں۔ تو اگر ہم جہنم کے تصور کو لیں، جو عام طور پر ایک ابدی اور نہ ختم ہونے والے عذاب کی جگہ سمجھی جاتی ہے، اس کو اقبال کس طرح بیان کرتے ہیں؟ اقبال کے فلسفے میں جہنم کوئی ابدی عذاب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اسے ایک کریکٹیو ایکسپیرینس یعنی اصلاحی تجربہ قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا کٹھن مرحلہ ہے جس کا بنیادی مقصد انسانی انا کو سخت بنانا ہے۔ سخت بنانا مطلب اس اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں کا ادراک کر سکے؟ بالکل، تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ فضل الہی کی تازہ ہوا کو محسوس کر سکے۔ جہنم ایک دردناک احساس ضرور ہے، مگر یہ انتقامی کاروائی نہیں بلکہ انا کی اصلاح کا ایک ٹول ہے۔ یہ ایک انتہائی مختلف زاویہ ہے، اور اگر جہنم ایک اصلاحی مرحلہ ہے تو پھر جنت کو انہوں نے کس شعوری کیفیت سے جوڑا ہے؟ جنت کے حوالے سے ان کا تصور اور بھی متحرک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت کوئی تعطیل یا چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ انتشار یعنی ڈس انٹیگریشن کی قوتوں پر قابو پانے کی خوشی کا نام ہے۔ یعنی انا کی لامحدود، مسلسل اور ابدی ارتقائی منازل طے کرنے کا عمل۔ صحیح، اور ہمارے سننے والوں کے لیے اس تصور کی اہمیت کو واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ سوچ انسان کو موت کے بعد غیر فعال ہونے سے بچاتی ہے۔ موت کوئی فل سٹاپ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ایک مستقل اور متحرک ارتقائی عمل کا حصہ بنا دیتی ہے۔ مگر اور یہاں ایک بڑا نظریاتی موڑ آتا ہے، جب ہم ان تصورات کو کلاسیکل آرتھوڈاکسی کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہمارے تنقیدی ذرائع کیا کہتے ہیں؟ تنقیدی ذرائع اس پر بہت گہرا عقلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس قدر استعاراتی یعنی میٹافوریکل تشریح کے علم الکلام اور روایتی الہیات کے حوالے سے کیا خطرات ہیں؟ واقعی، کیونکہ کیا حیات بعد الممات کو ایک نفسیاتی استعارہ قرار دینا قرآن اور حدیث کی ان کلاسیکل اور لفظی تشریحات سے بہت دور نہیں لے جاتا جن پر صدیوں سے اجماع رہا ہے؟
بالکل لے جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تنقیدی ماہرین اسے ایک انتہائی انقلابی استعاراتی تبدیلی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ طرز فکر اشاری اور اثاری مکاتب فکر کی لفظیت پسندی یعنی آرتھوڈاکس لٹرلزم کے لیے ایک بہت بڑا کنسیپچول ٹینشن پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ کلاسیکل الہیات میں جنت اور جہنم کے طبعی وجود پر سختی سے زور دیا گیا ہے۔ جب آپ انہیں محض نفسیات اور شعور سے جوڑتے ہیں تو بعض کٹر روایتی ناقدین اس طرز فکر کو کفر اور شرک کے قریب ترین سمجھنے لگتے ہیں۔ جی، کیونکہ ان کے نزدیک الہیاتی بیانات کو جدید علم نفس اور مغربی فلسفے کی کسوٹی پر پرکھنا ٹھیک نہیں، اور یہاں ہم واضح کرتے چلیں کہ ہم کسی بھی فریق کی حمایت نہیں کر رہے۔ بالکل، ہمارا مقصد مکمل غیر جانبداری سے اس علمی تصادم کا جائزہ لینا ہے تاکہ ہم اس بحث کی گہرائی کو سمجھ سکیں، اور اسی تصادم کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جدیدیت میں مذہب کا کیا کردار ہے۔ جو کہ اقبال کی اس تشکیل نو کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ وہ یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ جدید دور میں تنہا سائنس یا تنہا فلسفہ انسانیت کی مکمل رہنمائی کے لیے ناکافی ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ثانوی ذرائع میں ماہر حیاتیات جے ایس ہالڈین کے حوالے کو شامل کیا گیا ہے۔ ہالڈین کا میکانزم یعنی میکینکی نظریے پر جو تنقید تھی وہ کیا تھی؟ ہالڈین کا ماننا تھا کہ پورا میکانزم زندگی کی تولید اور ارتقاء کو سمجھنے میں ناکام رہتا ہے۔ سائنس حقیقت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے دیکھتی ہے۔ اس پر وہ گدھ والی انالوجی بہت واضح ہے جو ہمارے مصادر میں درج ہے کہ کس طرح سائنس حقیقت کے ساتھ وہی کرتی ہے جو گدھ فطرت کی لاش پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جی، گدھ زندگی کو نہیں سمجھتے، وہ لاش کو نوچتے ہیں۔ سائنس بھی فطرت کو حصوں میں کاٹ کر مطالعہ کرتی ہے، جس سے زندگی کی وحدت یعنی دی ہول نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ انسانیت اب بالغ ہو چکی ہے، جس سے وہ استخرائی عقل کی پیدائش یعنی برتھ آف دی انڈکٹیو انٹلیکٹ کا نام دیتے ہیں اور اسے ختم نبوت کے فلسفے سے جوڑتے ہیں۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ اب انسانوں کو مافوق الفطرت رہنمائی یا کرامات کے بجائے عقل اور استقراء پر بھروسہ کرنا ہے۔ یعنی ایک تشکیل نو یافتہ اور متحرک مذہب انسانیت کے مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک ایسا مذہب جو اندھے عقائد اور وراثت میں ملی ہوئی رسومات سے ہٹ کر ہو۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی مقام پر آ کر ہم اپنے اس پروجیکٹ کی مجموعی جانچ یعنی دی فائنل ایویلیویشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ دی ورڈکٹ۔ سوال یہ ہے کہ کیا علامہ اقبال واقعی کلاسیکل اسلامی علم الکلام اور مغربی فلسفے کے درمیان ایک پل بنانے میں کامیاب رہے؟ اس پر ہمارے ثانوی ماہرین اور محققین کی دو بالکل متضاد آرا سامنے آتی ہیں، اور یہ دونوں کیمپس اپنے اپنے دلائل میں بہت مضبوط ہیں۔ اگر ہم پہلے حمایتی نقطہ نظر کو دیکھیں، اس کیمپ میں سگتا بوس، عائشہ جلال اور ٹیرنس بال جیسے محققین کی رائے درج ہے۔ وہ اس پروجیکٹ کو کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں؟ ان ماہرین کے مطابق یہ ایک انتہائی شاندار اندرونی اصلاح یعنی انٹرنل ریفارم ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اس متحرک فلسفے نے جبر و تقدیر پرستی کے صدیوں پرانے جمود کو توڑ دیا، جس نے مسلمانوں کی ذہنیت کو مفلوج کر رکھا تھا، اور اسی سوچ نے جدید مسلمانوں میں نو آبادیاتی نظام یعنی کولونیلزم کے خلاف مزاحمت کا شعور پیدا کیا۔ یہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ یقیناً، مگر اس شاندار اثر کے باوجود جو تنقیدی نقطہ نظر ہے وہ بہت ہی گہرے علمی اور سیاقتیاتی تضادات یعنی اسٹرکچرل کانٹرڈکشنز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور اس تنقیدی کیمپ میں WC اسمتھ اور HAR جب جیسے مشہور ماہرین شامل ہیں، اور ساتھ ہی جدید نیورو سائنٹیفک تجزیے بھی اس بحث میں شامل ہو چکے ہیں۔ جی، جدید سائنس اس بات کو شدید چیلنج کرتی ہے کہ صوفیانہ تجربات کائنات کی حقیقت کا براہ راست علم دیتے ہیں۔ نیوروپسٹمولوجی کے مطابق، جسے اقبال صوفیانہ انا کی تحلیل یا ایگو ڈیزولوشن کہتے ہیں، وہ دراصل دماغی نیٹ ورکس کی سرگرمی ہے۔ ہمارے ذہن میں ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یعنی DMN اور ٹیمپورو پیرائٹل جنکشن یعنی TPJ کا ذکر ہے۔ بالکل، جب یہ نیٹ ورکس اپنے مخصوص طریقے سے بند ہوتے ہیں یا ان کی سرگرمی تبدیل ہوتی ہے تو انسان کو اپنی ذات کے مٹنے اور کسی بڑی وحدت میں جم ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی جدید سائنس اسے کسی بیرونی وجود یا خدا سے براہ راست حقیقی رابطہ نہیں مانتی، بلکہ محض ایک نیورولوجیکل سٹیٹ قرار دیتی ہے۔ یہ کلاسیکل الہیات اور اقبال کے ایپسٹمولوجی دونوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔
اور بات صرف نیورو سائنس تک محدود نہیں ہے، وقت کے حوالے سے بھی بہت بڑی سائنٹیفک تنقید موجود ہے۔ اقبال کا وقت کا نظریہ فرینچ فلسفی ہنری برگسن سے متاثر تھا۔ پیور ڈیوریشن یعنی خالص دورانیہ، جس کے مطابق وقت ایک مسلسل تخلیقی بہاؤ ہے۔ کائنات ہر لمحہ نئی بن رہی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جدید فزکس کی بی تھیوری آف ٹائم اس نظریے سے بالکل متصادم ہے۔ کیونکہ بی تھیوری کے مطابق ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ کائنات کے ایک بلاک یعنی بلاک یونیورس میں موجود ہیں۔ وقت کا جو بہاؤ ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ محض ہمارے شعور کا ایک تجربہ ہے۔ اگر بلاک یونیورس حقیقت ہے اور مستقبل پہلے سے موجود ہے تو پھر مسلسل اور نئی تخلیق کا تصور سائنٹیفکلی ٹھیک نہیں رہتا۔ اس پر ایک اور تنقید ہمارے ذرائع میں نعمان فیضی کے حوالے سے آئی ہے۔ ان کے مطابق اقبال کے ہاں روایتی یعنی ریپریزنٹیشنل اور عملی یعنی پریگمیٹک طرز فکر کے درمیان ایک ناحض ہونے والا تضاد موجود ہے۔ جی، وہ ایک طرف مذہب کے نتائج کو عملی طور پر مفید ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف اس کی کلاسیکل ماورائی سچائیوں کو بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں فریم ورک ایک ساتھ چلانا انتہائی مشکل ہے۔ تو ان تمام حمایتوں اور سخت تنقیدوں کے بعد ہم اس بنیادی سوال کا آخری جواب کیا دیں؟ کیا یہ تشکیل نو محض ایک اندرونی اصلاح ہے یا الہیات کی بالکل نئی بنیاد؟ اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ یہ دراصل جدید انسان کے لیے علم کے مختلف ذرائع کے درمیان ایک پیچیدہ مکالمہ یا نیگوسیشن ہے۔ ایک ایسا مکالمہ جس نے مذہب کو ثابت شدہ ماورائی علم کے بجائے زندگی کی معنویت، سمت اور وجودی گہرائی سے جوڑ دیا ہے، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بالکل۔ اور اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم تاریخ افکار میں علامہ اقبال کا مقام یعنی ان کے الٹیمیٹ لیگیسی پر بات کر سکتے ہیں۔ ان کا اصلی ورثہ یہ نہیں کہ انہوں نے ہر سوال کا کوئی حتمی، قطعی اور ناقابل تردید جواب فراہم کر دیا ہے۔ فلسفے میں حتمی جوابات ویسے بھی کم ہی ہوتے ہیں۔ ان کا کمال دراصل یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو ایک نیا فکری رویہ، ایک نیو انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ دیا ہے، ایک ایسا رویہ جو اندھے اعتقاد کی نفی کرتا ہے، جو ہمیں سوچنے کی ہمت دیتا ہے، سوال کرنے کی جرت پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مشکل، پیچیدہ اور تکلیف دہ خیالات سے نبردآزما ہونے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ ہم اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کا نہایت احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں جو 7 اقساط پر محیط اس کتھن اور فکری سفر میں ہمارے ساتھ رہے۔ سنجیدہ علمی موضوعات پر اس قدر وقت صرف کرنا واقعی قابل تحسین ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس علمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری پرانی اقساط کے آرکائیو کا مطالعہ ضرور کریں، تاکہ مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو ہمیشہ دلیل، شواہد اور علمی صراحت کے ساتھ سمجھنے کا یہ عمل جاری رہے۔ اور اس سیریز کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو مدتوں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر حیات بعد الممات انسان کی انا کا ایک مسلسل اور ناختم ہونے والا ارتقائی سفر ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسے ہم کامل ہونا یا پرفیکشن کہتے ہیں وہ بذات خود کوئی حتمی منزل یا نقطۂ اختتام ہے ہی نہیں؟ بلکہ وہ پرفیکشن آباد تک جاری رہنے والی جستجو، جد و جہد اور لامتناہی ارتقاء کا ہی دوسرا نام ہے۔ اس فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم اس نشست اور اس سیریز کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔